اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہاں گئی وہ مائیں اور کہاں گئے وہ باپ جو اپنے بچوں کو اس لیے پالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خادم وہ بنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا نام روشن کرے۔ بندہ زندگی کی گہما گہمی میں ہوتا ہے لیکن اس کو سکون ہوتا ہے نماز میں، اس کو سکون ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے میں، اس کو سکون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں۔ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ بھی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق اولاد کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں اور ان کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ یہ چیز ہمارے اسلاف کے ہاں موجود تھی اور یہ چیز بہت ہی گویا تفصیل کے ساتھ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور بعد کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت غیر معمولی ہے۔ یہ اولاد ہماری اگر اللہ رب العزت کے راستے پہ کام آ جائے تو خود اس کی جنت بھی بن جاتی ہے اور ہماری جنت بھی بن جاتی۔ جنگ قادسیہ میں جب اپنے چاروں بیٹوں کو انہوں نے بلایا تھا اور چوم کر کے یہ کہا تھا کہ تمہارے باپ بھی مسلمان تھے اور میں بھی مسلمان تھی اور تمہارے ماموں کو میں نے رسوا نہیں کیا، ایک خاص کنایا ہے اور میری یہ دلی تمنا ہے کہ تم اس جنگ میں کامیابی سے لڑو مردانہ وار اور اس میں شہید ہو جاؤ۔ میری یہ خواہش نہیں ہے کہ تم اس میں جاؤ اور لڑو، بلکہ جاؤ لڑو اور شہید ہو جاؤ۔ اور پھر جب اطلاع آتی ہے کہ خنسہ تمہارے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں کام آ گئے تو نہ وہ روئیں نہ وہ گڑگڑائیں نہ انہوں نے کچھ اور کیا، بلکہ انہوں نے کہا الحمدللہ الذی شرفنی بہم، ساری تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے مجھے اپنے بیٹوں کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق بخشی۔ مجھے قوی امید ہے کہ جنت کے باغات میں ایک ساتھ ہم ملیں گے۔ یہ غیر معمولی چیز ہے اولاد کے سلسلے میں۔ مجھے یاد آتا ہے، یہ تو پرانا واقعہ ہے صحابہ کرام کا، مجھے یاد آتا ہے اس وقت فلسطین کا واقعہ۔ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے ام نزال۔ ام نزال فلسطین میں ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹے وہ ایک کے بعد دیگرے اس فلسطین کے جہاد میں وہ شہید ہوئے۔ اور جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ آپ کا کیا خیال ہے اپنے بچوں کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو پالا ہی اسی لیے۔ غیر معمولی ان کا ادب و احترام آج فلسطین کے اندر موجود ہے اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ اس وقت ان کا نام یا ان کا لقب جو ہے وہ خنساء الامہ کا لقب ہے، امت کی خنسا۔ مجھے یاد آتا ہے ایک اور واقعہ، حضرت حبیب ایک صحابی ہیں، اپنا سفیر بنا کر کے آفر کیا تھا مسلمہ بن کذاب نے کہ مجھے آپ ایک ایسا آدمی بھیجیے جو دین کی تفصیلات بتائے۔ جب وہاں پر حبیب پہنچے تو مسلمہ نے بے وفائی کی اور اس نے اپنے جلادوں کو لگا دیا اور وہ یہ کہتا تھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں جھوٹا ہوں؟ حضرت حبیب فرماتے تھے اے مسلمان تو جھوٹا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پکے اور سچے نبی ہیں۔ جلاد کو اس نے حکم دیا، ایک ہاتھ کاٹا گیا، اس نے وار کیا، ہاتھ دور جا کے گرا۔ مسلمہ نے پھر یہی دہرایا کیا تجھے یقین ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ اسی جرأت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ مسلمہ تو جھوٹا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جلاد نے دوسرا وار کیا اور دوسرا ہاتھ دور جا کے کٹ کے گرا، یہاں تک کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کٹ گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ مجھے صرف بات جو کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ ان کی بوڑھی ماں کو جب یہ اطلاع ملی کہ میرے بیٹے کے تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مسلمہ کے دربار میں، تو جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، شہید ہو گئے ہیں آپ کے بیٹے، تو انہوں نے جو جملہ کہا تھا وہ قیامت تک سنہری حروف میں لکھا رہے گا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے پالا ہی اسی لیے تھا۔ کہاں گئی وہ مائیں اور کہاں گئے وہ باپ جو اپنے بچوں کو اس لیے پالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین کے خادم وہ بنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا نام روشن کریں۔ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ایک دن ہم سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ باپ اور خوش قسمت ہیں وہ ماں جو اپنے بچے اور اپنی اولاد کو
بندگی رب کے حوالے سے اس انداز سے وہ تربیت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں جب وہ حاضر ہوں تو اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام بلند ہو، ان کے درجات بلند ہوں۔ جب ان کا انتقال ہو جائے تو صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ رب العزت کے ہاں نیکیوں کا سوغات بندہ بھیجتا رہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں یہاں آخر میں چلتے چلتے یہ بات آپ کے سامنے ضرور کہنا چاہوں گا کہ انصاف بندے مومن اور اس کا بندگی رب کا جو ایک بڑا مظہر ہے وہ یہ کہ وہ انصاف کے قیام کے لیے سنجیدگی سے غور کرے۔ انصاف کا قیام غیر معمولی چیز ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سفارش کی گئی تھی کہ بنو مخزوم کی لڑکی فاطمہ نے چوری کر لیا، آپ اس کا کیس کچھ ہلکا کر کے تاوان لے لیجئے یا کچھ اور اس کے ساتھ نرمی کیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطع محمد یدہ۔ حضرت علی کی زرہ کے سلسلے میں کیس اس لیے ہار گئے تھے کہ ان کے پاس گواہ نہیں تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، ان کے لڑکے نے چابک مار دیا تھا اس قبطی کو جو ریس میں شریک تھا کہ تمہارا گھوڑا آگے کیوں جا رہا ہے، تو حضرت عمر نے طلب کر دیا اور کہا کہ تم میرے سامنے چابک مارو، اور جب چابک مار لیا تو اس کو اطمینان ہوا۔ ہم تمام کا کیا حال ہے اس سلسلے میں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بندگی رب کے سلسلے میں بندے مومن کا جو کردار ہے، جو پوری زندگی اس کا مظہر ہونا چاہیے، اس سلسلے میں غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ خواتین و حضرات، ابھی آپ مولانا ولی اللہ سعیدی حفظہ اللہ سے ذمہ داریاں اس موضوع پر انتہائی جامع تقریر سن رہے تھے۔ تقریر کے بعد میں چاہتا ہوں کہ مولانا سے کچھ سوالات کر لوں جو کہ ہمارے حاضرین اور سامعین کی طرف سے آئے ہیں۔ پہلا سوال ایک بھائی ہیں سکندر بخت جو کہ انجینئر ہیں، پوچھتے ہیں مولانا اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور نماز کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کی عبادت صرف اسی ذریعے سے ہو سکتی ہے، میں ایسے شخص کو کیسے جواب دوں؟ یہ دین کا ناقص تصور ہے اور اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ کسی ایک جز کا نام نہیں ہے، اور دین کسی آپ اس کو پکڑ لیں تو آپ کو دین مل جائے گا۔ دین ایک کل ہے، دین ایک یونٹ ہے، ایک وحدت ہے جو مربوط ہے آپس میں۔ نماز ہر ان کتاب موقوتا، یہ قرآن مجید کی آیت جو فرضیت کے بارے میں بتا، من ترک فقد کفر، جان بوجھ کر کے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ ہمارا ایمان جس شخصیت پر ہے اللہ رب العزت، اور ہمارا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ آپ کی جو تعلیمات ہیں، جبکہ کہا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، آدمی اپنے دماغ سے دین کی تشریح و تعبیر کرے، وہ چیز رد کر دی جائے گی۔ اور اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو ایسا شخص تو مومن ہی نہیں ہے، مسلم ہی نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان کا کہ جو چیز قرآن سے ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملائیں ہم گزاریں، تو اس کو سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو اور یہ بتایا جائے کہ دین پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے اور اس کا جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں دین میں صحیح ہیں اس پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس انداز سے جب تک ہم اللہ فرماتا ہے کی تعلیمات ہیں، تب تک ہماری جو غور و فکر کی دعوت دے کر کے، گفتگو اور بحث کر کے ہم ان کو توجہ دلا سکتے ہیں اور ان کے دل میں یہ بات ڈال سکتے ہیں۔ یہ بڑی بنیادی اور اہم بات ہے۔ میرے خیال سے مومن اور مسلم میں بہت کم لوگ ہوں گے، 1-2% لوگ ہوں گے جن کے خیالات ہوں گے، جن کو روشن خیال کہا جاتا ہے، جو ہیں۔ ورنہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ وہ امت جو نسلاً بعد نسلیں جو مومن اور مسلم ہوتی چلی آ رہی ہے، اور وہ صرف اس لیے مسلم ہے کہ اس کے باپ مسلمان تھے، اس کی ماں مسلمان تھیں، اس کے علاوہ ہے وہ بھی یہ نہیں مانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ غلطی ہے کہ ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھ۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے، شگفتہ گھریلو خاتون پوچھتی ہیں عبادت کی اصل روح کیا ہے؟ عبادت کی اصل روح یہ ہے
ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جس کو احسان کہا جاتا ہے۔ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ جذبہ تو پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہ حدیث احسان کے نام سے مشہور ہے۔ عبادت کا یہ کانسیپٹ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یہ غیر معمولی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، جاکنی کا عالم ہے، ان کی اہلیہ رو رہی ہیں، واہ بلالا، ہائے بلال، ہائے بلال۔ حضرت بلال نے روکا، کہا کہ واہ بلال احمد کہو، واہ ترواہ کہو، ہائے خوشی، ہم تو محمد اور ان کے اصحاب سے ملنے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کہ یہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے آدمی اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چیز بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو عبادت ایسے کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ غیر معمولی، یہ درجہ بلند تو ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے اپنی حدیث میں، لہذا یہ ناممکن نہیں ہے۔ اس پر ہم تمام کو غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندے پر جھانکنی کا عالم ہوتا ہے اور وہ نیک ہوتا ہے، جو جنت کی جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میرے بندے بہت ہو گیا، تم نے بڑا سنگھرش جھیلا میرے لیے، اب تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے، آ جا، میری جنت تیرے لیے بنی اور سنوری تیرا انتظار کر رہی ہے۔ تو ایسے شخص کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے، چمر غایت تبسم بر لب اوس۔ لیکن جو شخص نالائق ہوتا ہے، جس کی زندگی ٹھیک نہیں ہوتی، جہنم کی جھلکی دکھائی جاتی ہے۔ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے فرشتوں اس کی روح کو بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر کے نالائقوں کے صف میں رکھ دو۔ تو میں صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی جو نوازشات ہیں وہ بندے کو نظر آتی، اور اللہ رب العزت کا وجود بھی بندے کو نظر آتا ہے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرے اور بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرے تو اللہ رب العزت کی اس کا وجود، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کا احساس اس کے سامنے ہوگا۔ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے، حسن بصری کے شاگرد ہیں غالباً، ان کا کہنا یہ ہے کہ استاذ کے پاس میں گیا اور میں نے کہا کہ استاذ میں نے قرآن مجید آج رات میں ختم کر دیا تہجد میں۔ تو استاذ نے یہ کہا کہ آج قرآن مجید تم ایسے پڑھنا جیسے میں موجود ہوں تمہارے پاس، تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اگلے دن وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ استاذ میں نے قرآن مجید آج رات میں 10 پارہ پڑھ سکا۔ تو کہا کہ آج قرآن مجید تم ایسے پڑھنا تہجد میں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس موجود ہوں، تم ان کے سامنے پڑھ رہے ہو۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ استاذ محترم 1 پارہ میں آج تہجد میں، کہا کہ آج تمہارے لیے کہ جب قرآن مجید پڑھنا تو ایسے پڑھنا جیسے اللہ تعالیٰ تمہارے پاس موجود ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو اور پڑھ رہے ہو۔ راوی لکھتا ہے کہ وہ جو تشریف لائے اگلے دن تو زار و قطار رو رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ استاذ محترم میں آج سورہ فاتحہ پوری طریقے سے ختم نہیں کر سکا۔ یہ ہے وہ چیز جو عبادت کے تصور کے سلسلے میں اپنے سامنے ہم تمام کے لیے پیغام رکھتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سید سراج بی کام سروس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کن بندوں کو آزماتا ہے اور کب تک آزماتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ افا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور اس سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے آزمایا۔ تو آزمائش تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور آیا ہے کہ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم آزمائیں تاکہ خبیث کو طیب سے چھانٹ لیں۔ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی ہے، آزماتا رہا ہے۔ احادیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی احادیث میں بھی ہے، تفصیل کے ساتھ ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ آزماتا ہے. جیسے انبیاء کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اس لیے تاکہ وہ پرفیکٹ زیادہ ہو جائیں اور وہ نکھر جائیں اللہ تعالیٰ کے اس راستے میں، ان کو بڑے بڑے کام انجام دینے ہوتے ہیں. تو آزمائش میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، پھر اس کے بعد ان سے کم، پھر ان کے بعد ان سے کم، پھر ان کے بعد ان سے کم. اگر آزمائش آتی ہے تو اللہ رب العزت کے راستے میں ثابت قدم رہنا چاہیے، یہ بندے مومن سے مطلوب ہے. اور جب آزمائش میں بندہ کھرا اترتا ہے تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. بندے پر اگر آزمائش آئے تو اسے اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پکڑ محسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک تصور یہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی نیک آدمی ہے، ایک بہت ہی متقی آدمی ہے، اور اس کو کوئی بڑی بیماری ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی غلط کام اس نے کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند آیا اس لیے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش دے کر کے آزماتا ہے اور بیماریوں کے ذریعے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. یہ تصور بہت ہی فاسد تصور ہے، یہ غیر اسلامی تصور ہے. تو آزمائشوں کو دعوت نہیں دینا چاہیے، آزمائشوں کو بلانا نہیں چاہیے. اپنی بے حکمتیوں سے، اپنی ناسمجھیوں سے آدمی کو آزمائشوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر آدمی پر آزمائشیں آ جائیں تو پھر اللہ رب العزت پر توکل کر کے اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اجر ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں گناہ جھڑتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا تقرب اس کو حاصل ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. یہ سوال قرآن فہمی سے متعلق ہے. التمش تنویر ہیں، ویلڈر ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولانا نور کے کیا معنی ہیں؟ یہ لفظ قرآن میں اللہ، اس کے رسول اور قرآن تینوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قرآن فہمی کے لیے کوئی مختصر تفسیر بتائیں. نور کے معنی روشنی کے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے لیے آیا ہوا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اب ایک نور تو یہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک نور سورج کا ہے، ایک نور چاند کا ہے. اللہ تعالیٰ کا نور کون سا ہے؟ یہ چیز تو ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی کے وقت معلوم ہوگی. بس جب یہ معلوم ہو گیا ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نور السماوات والارض ہے تو اتنی چیز کافی ہے ہمارے لیے. جب اس کی تشریح قرآن مجید میں مزید نہیں بیان کی گئی اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیلات ہمارے لیے بیان نہیں فرمائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اس پر ڈپینڈ نہیں کرتی اور ہدایت اس پر منحصر نہیں ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ رب العزت کا نور اس پورے کائنات پر سایہ فگن ہے. ہماری چھوٹی سی جو عقل ہے انسانوں کی وہ یہ سمجھ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا نور کیسا ہے، کتنا غیر معمولی ہے، اس پر زیادہ غور فکر کرنے کی ہم تمام کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت اس پر ڈپینڈ نہیں کرتی. نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرماتے. زیادہ سے زیادہ جو اس سلسلے میں بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ذرا ہمیں اپنا نور دکھا دیجیے اور اپنی تجلی فرما دیجیے کہ ہم دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے مجھ کو، میرا جو نور ہے، میری جو تجلی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انسان کی جو آنکھ ہے اس کے اندر یہ کیپسٹی ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو وہ برداشت کر سکے. لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جس نے اللہ رب العزت سے بہت باتیں کی ہیں، واحد پیغمبر، تو اللہ رب العزت سے انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑی کی طرف دیکھو، اگر پہاڑی اپنے جگہ پر رہے برقرار تو شاید مجھے تم دیکھ لو. تو اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑی کے لیے تجلی فرمائی تو وہ نور چونکہ انسان کی کیپسٹی سے باہر کی چیز تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ نہیں سکے اور بے ہوش ہو کر کے نیچے آ گئے. اور جب ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں اور جو میں نے مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ اب میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اس آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ کے نور سے الگ کوئی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور روشنی ہے خود آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت ہیں پوری امت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہونا ہے
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہونا ہے، لوگوں کے لیے سراپا رحمت ہونا ہے، لوگوں کو راستہ دکھانا ہے، لوگوں کو روشنی دکھانا ہے۔ اب مزید جو اس کے تشریحات ہیں، چونکہ ہماری شریعت اس کو نہیں بتاتی، اس لیے ہم تمام کو وہیں پر رک جانا چاہیے۔ قرآن مجید کے نور ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن مجید روشنی ہے، بندے کو روشنی دکھاتی ہے، اس دنیا میں وہ ضلالت و گمراہی سے نکال کر کے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ چیز ہے جو اپنے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسرائیلی جو روایات ملیں گی آپ کو تفاسیر میں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو صحیح روایت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہو، وہی اتھینٹک ہے، اور جو تفسیر ہے اس میں انہی روایات کو ہی استعمال کیا جانا چاہیے، انہی سے تعاون لینا چاہیے۔ بقیہ بہت ساری چیزیں ہم کو اسرائیلی روایات میں ملتی ہیں، اس کے سلسلے میں ہم تمام کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان پر ہم توجہ نہ دیں اور ان سے استفادہ نہ کریں۔ اس وقت جو تفسیر موجود ہے موجودہ دور میں، اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت ساری تفاسیر موجود ہیں۔ اردو میں ایک تفسیر جس کو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی تفسیر ہے، وہ بھی اچھی تفسیر ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اردو مبین میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن مجید کا، اور کوشش یہ کی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو اس وقت سائنٹیفک قرآن مجید کا جو امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے، جو کچھ دریافت اور تجربے ہو چکے ہیں، اس کے روشنی میں انہوں نے قرآن مجید کی آیات جو اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے بتا دی ہیں، اس کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو انہوں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے جو آج تجربے سے ثابت ہو رہی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، سارے ہمارے علماء ہیں، اور ان کی جو بہتر چیزیں ہیں وہ آپ ان سے استفادہ کریں، اور اگر آپ اس پر غور کریں گے، فکر کریں گے اور خود پڑھیں گے تو آپ خود یہ طے کر لیں گے کہ مجھے سب سے بہتر تفسیر کون لگتی ہے اور مجھے کس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اسی کے ساتھ ہم اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی یہ تقریر ہم سب کے لیے مفید بنے اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Allahu Akbar, 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 Allah